الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو اسلامک کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اور جیسے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر ہفتہ کلاس کا ٹاپک ہم لوگوں کی بدلتی رہتی ہے، اور پچھلے ہفتے میں ہم لوگوں نے احکام شرعی کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اس بار ہم اور آپ درس قرآن کے حوالے سے گفتگو شروع کریں گے. یہ کلاس ہم لوگوں کا درس قرآن ہے، جس میں ٹاپک سورہ مسد یا سورہ تبت رہے گی. سورہ مسد اور سورہ تبت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، شرح اور تفسیر ہوگی، اس کے ترجمہ کیا جائے گا اور اس کے پڑھنے کی فضیلت ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. اس میں موجود عقائد اور افکار کو بیان کیا جائے گا، اور ایک میسیج اس آیت میں ہم جوانوں کے لیے جو ہو سکتے ہیں پیغام، اس کو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. لہٰذا سب سے پہلے جو ہم لوگوں کا طریقہ ہے، پہلے ہم سورہ کو لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد تلاوت کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے اس سورہ کو لکھوں، آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ میں لکھتے جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. بہرحال سب سے پہلے ہم لوگ اس میں موجود الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام الفاظ ہم سب کے لیے واضح ہیں کہ بسم اللہ لفظ جلالہ، رحمان، رحیم، اس کے کیا معنی ہے اور کیا مقصود لیا جاتا ہے، یہ سب ہم کو معلوم ہے. آج ہم اور آپ کے لیے جو ہے تبت ہے. تبت جو ہے تب سے لیا گیا ہے. عربی کے الفاظ
اس کو ہر ایک مصدر سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تبت کو تبا سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہوتا ہے خسران، نقصان اور ہلاکت کے، ٹھیک ہے. یدا، ید عربی میں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، ہاتھ کو. ید اللہ، ہاں، ید حسن، ید ذاکر، ید ذاکر کا ہاتھ، حسن کا ہاتھ. ید اللہ خدا کا ہاتھ. ید ابی لہب، ابی لہب کا ہاتھ. بس ید ہاتھ کو، لیکن یہاں پہ قدرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور ہر انسان ہاتھ کے ذریعے ہی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ید ابی لہب و تب، یہ تبا ایک دعا کے معنی میں ہے، یعنی ہلاکت میں پڑ جائے ابو لہب، اور ہلاکت میں پڑ گیا. اغنا، اغنا یعنی بینیاز ہونا، بینیاز ہوا یا نجات پایا، ٹھیک ہے. ماں یعنی نہ، نہیں، ٹھیک ہے. ماں کے معنی کیا ہے؟ ماں اغنا یعنی بینیاز نہیں ہوا یا نجات نہیں پایا. مال، مال کے معنی ہم اور آپ کو پتہ ہے، مال جیسے اردو میں ہم اور آپ کہتے ہیں مال و دولت، دولت کے معنی میں، ٹھیک ہے. کسبا، ماں کسبا یعنی جو کچھ اس نے حاصل کیا. کسبا یعنی اصل کسبا حاصل کرنا یا حاصل کیا، مثلا کسبا حاصل کیا، ٹھیک ہے. سیصلا، عربی میں جب ول کا معنی کرتے ہیں نا ہم لوگ، ہی ول کم جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ول کو سین سے یا صوفہ سے کیا کرتے ہیں، یہ ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں. سین جب آپ کہیں گے یصلا، داخل ہوگا، پہنچے گا، ملے گا. سیصلا یعنی ان قریب، مستقبل میں ہی. ول مثلا ریچ، وہ اس معنی میں. سیصلا داخل ہوگا، داخل ہوگا، اس کے معنی کے حساب سے، ٹھیک ہے. نار کسے کہتے ہیں؟ آگ کو. یہاں پہ جہنم مراد ہے. جہنم بھی کیا ہے؟ آگ ہے. ذات لہب، ذات لہب جو ہے یہ ایگزیکٹو ہے اس آگ کی، اس نار کی. یعنی یہ نار کیسی ہوگی؟ ذات لہب، بھٹکتی ہوئی، سرخ لال، نتیج کرتے کہ میلچے، بالکل دوسروں کو جلا دینے والی. ذات لہب کیا ہے؟ بھٹکتی ہوئی، ٹھیک ہے. وامرأۃ یعنی امرأہ، عربی میں کہتے ہیں عورت کو. کیا ہے؟ امرأہ، عورت کو کہتے ہیں. هذه امرأۃ جمیلہ، یہ خوبصورت عورت ہے، ٹھیک ہے. حمالہ، حمالۃ یعنی اٹھانے والی، اٹھانے والی. حمال کیا ہے؟ حمال جب ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں نا حمال، یہ حمال یعنی اٹھانے والا. عربی میں جب بھی بہت سی جگہ قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو مؤنث بنائیں گے تو اس کے آخر میں گول تے لگائیں گے، ٹھیک ہے. مثلا ابھی یہ حمال ہے نا، حمال یعنی اٹھانے والا، اس کو مؤنث بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ حمالۃ، ٹھیک ہے. جمیل، جمیل لڑکا. آپ کہیں گے کہ مثلا ذاکر جمیل، ذاکر خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. لیکن زینب جمیلۃ، کیوں؟ زینب مؤنث ہے تو اس کے ایڈجیکٹو کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے. تو یہاں پہ جمیلۃ اسے بڑھاتے ہیں تے، اس لیے چونکہ اس کی عورت کے بارے میں، ابو لہب کی بیوی کے بارے میں بتایا، وہ امرأتہ، اس کی بیوی کیا ہے؟ حمالۃ، اٹھانے والی ہے. کیا؟ حطب یعنی لکڑی، حطب یعنی لکڑی اٹھانے والی ہے. حطب، حطب یعنی لکڑی، ٹھیک ہے نا. جید، جید کو کہتے ہیں کس کو؟ گردن کو. جید یعنی گردن. حبل، رسی کو کہتے ہیں حبل، رسی. واعتصموا بحبل اللہ، خدا کی رسی کو محکم سے پکڑے رہو. مین یعنی سے. مسد، اردو میں بٹی استعمال ہوتی ہے.
خرمے کے پتے سے یا کھال سے بنی ہوئی رسی کو کہتے ہیں مسد۔ عرب کے لوگ اس رسی کے ذریعے اپنی لکڑیوں کو جمع کر کے لے آتے تھے۔ تو یہ ابو لہب کی بیوی بھی جب کانٹے یا لکڑیاں لے کر آتی تھی تو وہ اسی مسد کے رسی کے ذریعے باندھ کر لے آتی تھی۔ خلاصہ یہ کنایا ہے ان کے لیے جو حد سے زیادہ بدبو اور بد زبان اور اذیت و آزار کرنے والے حمالۃ الحطب عرب میں کنائے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بس اس کے الفاظ ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے، سورہ کے الفاظ سمجھ میں آ گئے کیا؟ تبت یعنی خسران ہو جائے، نقصان میں پڑ جائے یا ہلاکت ہو جائے، تبا۔ ید یعنی ہاتھ کے معنی میں ہے قدرت کے، اغنا یعنی بے نیاز ہوا یا نجات پایا، مال یعنی دولت ثروت اس معنی میں، ماں کا سب یعنی حاصل کیا، سیصلا نارن عنقریب وہ داخل ہوگا، یہاں پہ عنقریب استعمال ہے کیونکہ سین عنقریب یعنی ول کے معنی میں، عنقریب وہ داخل ہوگا اس میں آگ میں جو بھٹکتی ہوئی ہے بہت زیادہ ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی، کانٹے بھی اٹھانے والی تھی، وہ بھی داخل ہوگی جہنم میں، اور اس کی حالت کیا ہوگی؟ فی جیدہا اس کی گردن میں حبل من مسد، وہی رسی جس کے ذریعے وہ کانٹے لا کے رسول اللہ کے راہ میں بچھاتی تھی، وہی رسی اس کی گردن میں ڈالے تو قیامت میں جہنم میں ہوگی۔ بس تبت یدا ابی لہب وتب، بس ہلاکت میں ہو جائے ابو لہب اور ہلاکت میں پڑ گیا۔ بیوگرافی کیا تھی اس کی؟ جب رسول گرامی اسلام کو وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے اپنے تمام اصحاب، تمام قریبت داروں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھو میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میں تم لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اس راہ میں کون ہے جو میری مدد کرے؟ اس وقت ابو لہب نے کیا کہا؟ اس وقت ابو لہب نے یہ جملہ کہا، تباً لک یا محمد، ہلاک ہو جاؤ اے محمد، ہلاک ہو جائے اے محمد، کیا تو نے یہ سنانے کے لیے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ یہی کہنے کے لیے؟ ایک مفسرین کہتے ہیں اس بنا پر نہیں، محمد ہلاک نہ ہو بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک تو ہو جائے یا ابی لہب، نہ کہ محمد۔ ٹھیک ہے؟ یا دوسری شان نزول اس سورہ کے نازل ہونے میں کہتے ہیں کہ جب رسول گرامی اسلام نے کوہ صفا پہ گئے اور کوہ صفا پہ جانے کے بعد تمام قریش والوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھو تم لوگوں نے میری جوانی دیکھی، میرا بچپنا دیکھا، ابھی کے حال دیکھ رہے ہو، تم لوگ میرے بارے میں کیا نظر رکھتے ہو؟ سب نے ایک ہی زبان میں کہا ہم آپ صادق پاتے ہیں اور ہم آپ کو امین پاتے ہیں، آپ صادق اور امین ہو۔ تو اس وقت رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں اچھا تو پھر میں اگر تم لوگوں سے کہوں